السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے، مختصر سا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا پڑھیں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 26ویں کلاس ہے، 26، اور اس کا پارٹ اے کریں گے، اور غنے کی جو آخری چیز رہ گئی ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ نون ساکن کے غنے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں نون ساکن کے غنوں کی آخری بالکل ہے نا اس کی ٹائپ، وہ اخفا، وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ تجوید قرآن، ٹاپک ہمارا چل رہا ہے غنہ۔ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ غنہ جو ہے ناک میں آواز کو گم کرنے کو کہتے ہیں، اور مختلف غنوں کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، اس میں سے نون ساکن کا غنہ 4 طریقوں سے ہوتا ہے، یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے۔ ان 4 میں سے ہم نے اقلاب، ادغام، اظہار یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اخفا کو آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تھوڑا سا ریویژن بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ اقلاب کے غنے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہوگا تو وہ اقلاب کا غنہ ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہ اقلاب کا غنہ ہوگا، اور وہ چینج کر دے گا۔ کیا چیز چینج کرے گا؟ نون ساکن کو میم سے بدل دے گا، نون کو میم سے بدل دے گا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا ادغام کا غنہ، اس میں کون سے حروف بہت کام کے تھے، وہ ہمیں دیکھنے تھے 6 حرف۔ ان 6 حرف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہ ادغام کا غنہ کہلاتا ہے۔ مرج کر دینا، مرج کا مطلب کیا ہے؟ مرج کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کو بیچ سے ہٹاؤ اور پچھلے اور اگلے حرف کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یہ جو 6 حرف ہے نا، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ان 6 حرف میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہ ادغام کا غنہ ہوتا ہے۔ اس کی مختلف مثالیں دیکھی تھی ہم نے، بعض دفعہ لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہیں، بعض دفعہ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہاں پہ وہ ہے مثالیں جو نظر نہیں آ رہی، ورنہ عام طور پہ تو تشدید بنا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پہچاننا آسان ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھی تشدید نہیں بھی ہو، تشدید نہ بھی ہو تب بھی ہم اس کو پہچان لیں، تو ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے۔ دیکھیں تشدید یہاں وجہ سے بنی ہوئی ہے، یہ تنوین تھا، تنوین کے بعد جو ہے یرملون کا واو آ گیا تو تشدید بنا دی۔ ہم خود ہی سے پڑھ لیں گے ولیوں، لیکن یہ وہ کیسز ہیں، یہ 4-5 جن کے اندر تشدید لگا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمارا علم ہمارا رول ہمیں سکھا دے گا کہ اس کے اندر ہمیں اس کو اس سے ملانا ہے۔ کیوں ملانا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف آئے گا تو بیچ سے نون ہٹے گا اور پچھلا حرف اگلے سے مل جائے گا، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر یہاں پہ وقف کریں تو آصف پڑھ کے رک جائیں گے، آصف، لیکن اگر اس کو رواں کر دیں، یہاں نہ رکیں، تو پھر آصفن لا یقدرون، یوں نہیں پڑھ سکتے، پھر ہمیں یرملون کا قاعدہ لگانا ہی لگانا ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ آصفن لا یقدرون، آصفن لا یقدرون، اس طرح پڑھیں گے۔ ایسے یہاں پہ یرملون کا یا آ رہا ہے، یہاں بھی واو آ رہا ہے، یہاں لام آ رہا ہے، یہاں یا آ رہا ہے، تو یہاں بھی کیسے دیکھیں۔ اب یہ جیسے پڑھ رہے ہیں جمیعین یعلم نفس وسیعلم، اس طرح کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ رواں ہو جاتے ہیں، جب رواں ہوتے ہیں تو ادغام کا غنہ بن جاتا ہے۔
یہاں دیکھیں، یہاں بغیر غنے کے ملانا ہوگا، ابدل، ابدل لا یجدون، اور یہ تو بنا ہوا ہی ہے پہلے سے، اس میں تشدید لگا ہوا ہے، ولی یوم، اور یہاں پہ ایسے ہی نصیرین، کوئی اس کو غلطی میں یوں نہ پڑ جائے ولا نصیرن یوما، یہ غلط ہو جائے گا، صحیح کیا ہے نصیرین یوما، ٹھیک ہے، تو یہ ادغام کا غنہ ہے۔ اب ایک یہ مثال اچھی سی سمجھ لیں دونوں میں فرق تاکہ ہمیں یاد رہے۔ دیکھیں اگر تو ہمارے پاس تنوین یا نون ساکن آئے گا اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہو، جب تو ہم ملائیں گے ورنہ نہیں ملائیں گے۔ اب یہاں پہ صرف زیر ہے، تنوین نہیں ہے اور نون ساکن بھی نہیں ہے، اس لیے اسے نجعل لہ عینین وَلِسَانًا یوں پڑھیں گے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملائیں گے۔ ایسے یہاں پہ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس میں بھی نہیں ملائیں گے، کیوں؟ کیونکہ نہ تنوین تھا نہ نون ساکن تھا، نون زیر یہاں بھی تھا، نون زیر یہاں بھی تھا، تو اس کو ایسے ہی پڑھ کے چلے جائیں گے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ یرملون کے چکر میں ہم اس کو ایک دوسرے سے ملانا شروع کر دیں۔ تو یہ اس لیے ایک بہت اہم مثال تھی، دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اظہار کا غنہ، اظہار شو، اس غنے کے اندر نا نشانی کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں ہمیں خود ہی سے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ کسے یاد رکھنا ہوتا ہے؟ حروف حلقی، حروف حلقی یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ پہلے جب یہ ہم حروف کی صفات بتا رہے تھے، جب تفصیلاً بتا چکے ہیں، شروع کے اسباق میں ہے، چوتھے پانچویں سبق میں آپ کو ملے گا، وہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جی حروف حلقی کوئی جو ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اب یہ جو 6 حروف حلقی ہیں، ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی بھی آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، پھر ہم غنہ نہیں کرتے، نون کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا اس کا نام ہی اظہار ہے، اظہار ہے، یہ دیکھیں اظہار ہے، تو یہ اظہار اس میں 6 حرف دیکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، جیسے یرملون میں تو تشدید ڈل جاتی ہے تو اس سے پہچان میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے۔ جب بھی ہم یہاں پہ نون ساکن یا تنوین آئے، اس کے بعد ہمیں چوکنا ہونا ہوگا، الرٹ ہونا ہوگا کہ ہم دیکھ لیں کہ بھئی اس کے فوراً بعد ان 6 حرف میں سے تو کوئی نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہو تو بس نون کو ظاہر کریں گے، غنہ بالکل نہیں کریں گے، نون ظاہر کریں گے، غنہ بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی چھوٹی سی یہ مثالیں بھی ذرا سی غور کر لیں، منہو، 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، منہو، بس نون ظاہر کر دیا، انہو، اخن ہو، من حکمت، من علم، من خلاف، من آمن، عن امری، من غیری، ینہون، المنخنقۃ، انعمت، جرف ہار، فلانا خلیلا۔ اب یہ ہم نے دیکھیں غلطی کری ہے، غلطی ایسے غنے کی آواز بننے نہیں دینا، خا ہے نا حروف حلقی ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فلانا خلیلا، ینعق، علیما حکیما، عذابا علیما، فسینغضون، فسینغضون۔ دیکھا، نون کو بس سیدھا سیدھا پڑھنا ہے اور غنہ بننے نہیں دینا، اسی کو کہتے ہیں اظہار کا غنہ۔ یہ سب تو ہم نے پہلے اس کی مشق کر لی۔ اب ہم اپنے آج کے سبق پہ آتے ہیں اخفا کا غنہ، نون کو چھپانا یا ہائیڈ کرنا۔ دیکھیں نون کی آواز ہی چھپنی چاہیے، نون چھپے گا اور غنہ ظاہر ہوگا۔ اظہار میں کیا ہو رہا تھا؟ نون ظاہر ہو رہا تھا، غنہ غائب ہو جا رہا تھا، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں نون کو چھپانا ہے اور غنے کو کرنا ہے، کیسے ہوتا ہے؟
تھوڑا سا اردو سے پہلے سمجھیں گے. اخفا کا غنہ، اخفا کا غنہ، یہ ہماری اردو میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیں جیسے ہم اردو میں کسی جگہ پہ نون ساکن لکھا ہو نا، اور ہم اس کو جیسے پڑھتے ہیں، یہ اخفا کا غنہ بالکل ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے نون ساکن ہم پڑھتے ہیں، جسے اردو میں نون ساکن کہتے ہیں. نون کی سی شکل ہوتی ہے لیکن اس میں نقطہ نہیں ہوتا، نقطہ نہیں ہوتا. تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں سبھی کو آتا ہے یہ نکالنا، لیکن وہی بات ہے کہ اردو سے سمجھیں گے تو ذہن میں ذرا اچھا بیٹھ جائے گا، ورنہ انگلش میں، اس میں عربی میں تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ اردو سے پہلے سمجھیں گے. میں گاؤں میں جاؤں، دیکھیں ساری میں آواز ناک میں جا رہی ہے اور نون کی آواز نہیں نکل رہی. یہاں وہاں کھیلوں، وہاں کھیتوں میں فصلیں ہیں، جہاں پھلوں کے باغوں میں گھوموں، زمین و آسماں کی وسعتوں میں جھوموں. دیکھا سب غنے کی آواز بن رہی ہے، سب سب سب. اب کوئی پوچھے، وہ کہے کہ جی اس میں تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا فوراً کہ ہاں یہاں پہ تو نقطہ ہی نہیں ہے تو اس لیے غنہ کر کے اس کو پڑھنا ہے. اب عربی میں تو ایسے نہیں ہوتا، وہاں تو نقطہ لگا ہوتا ہے، نقطہ لگا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس کے لیے وہ مثالیں نکالی ہیں جو اردو زبان میں بھی نقطہ لگا ہوتا ہے لیکن وہ بھی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. وہ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ٹینک، اب اس میں نون کی آواز تو نہیں نکلی، اس سے غنے کی آ رہی ہے. ٹینک، پنکھا، پنکھا. انگریز، انگریز، اس میں بھی نون کی آواز نہیں آ رہی. کوئی میں آپ کو بتاؤں نون کی آواز کے ساتھ کیسے نکلے گا. ٹینک، کوئی کہتا ہے ٹینک کہتا ہے، کوئی ٹینک کہتے. پنکھا کہتا ہے کوئی، پنکھا، نون کی آواز نکال کے نہیں، پنکھا. انگریز کوئی کہتا ہے، انگریز نہیں، انگریز. ایسے ہی دیکھیں جوان مرد کہتا ہے یا جواں مرد، جان باز کہتے ہیں یا جاں باز، فرمان بردار کہتے ہیں یا فرما بردار، گنوار کہتے ہیں یا گوار کہتے ہیں، گنوار. دیکھیں انہوں غنہ نکل رہا ہے حالانکہ نقطے بھی لگے ہوئے. جانبر، جانبر کوئی نہیں کہتا. جہانگیر کوئی نہیں کہتا، جہانگیر، جہانگیر. اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ غنہ کیسے نکالا جاتا ہے. جیسے ہم اخفا کا غنہ بالکل نون ساکن کی آواز کو بنا کے نکالا جاتا ہے. اب عربی میں بھی اس کی تشریح دیکھ لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد کیسے پہچانیں گے کہ ہمیں اخفا کرنا ہے؟ تو اس کی پہچان یہی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 16 حرف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں غنہ کرنا ہوگا. اس غنے کو اخفا کا غنہ کہتے ہیں. نون کی آواز چھپا دیتے ہیں، غنے کی آواز ظاہر کرتے ہیں. اب یہ 16 حرف یاد نہیں رہتے، مشکل ہوتی ہے نا، 16 حرف کیسے یاد کریں؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اخفا کا غنہ آسان طریقہ ہے. وہ کیا؟ ایک بات کا بس ہم خیال کریں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف نہ ہو رہا ہو. حروف حلقی کا آئے گا تو اظہار کر دیں گے، اور اگر حروف حلقی نہیں آئے گا تو اخفا کر دیں گے. کیوں؟ باقی جتنے بھی ہیں نا، باقی ان سب کی پہچان اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے. اقلاب میں چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے جو بدل چکا ہوتا ہے، حرف پہ با آ رہا ہوتا ہے بعد میں، لیکن وہ چھوٹا سا میم ہمیں بنا کے دے دیتے ہیں قرآن میں تاکہ ہم آسانی سے اسے میم ہی پڑھیں. اور یرملون میں تشدید لگا دیتے ہیں. یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہو نا نون ساکن کے بعد تو اس کے اندر تشدید لگا دیتے ہیں. تشدید والا بھی ہمیں نہ ملے، میم والا بھی نہ ملے، تو بس پھر وہ اخفا کا ہونا ہے اگر حروف حلقی کوئی بعد میں نہ آ رہا ہو. تو بس ایک ہی چیز دیکھنی ہے ہمیں، جہاں بھی ہمیں لگے نون ساکن آ گیا اس کے بعد ہمیں اس کو اخفا کا غنہ کرنا ہے. اگر حروف حلقی ہے تو اظہار کر دیں گے، ورنہ اخفا کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب مثالوں سے ذرا اور بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ اب یہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. بھائی حروف حلقی نہیں ہے تو ہم اس کو اخفا کریں گے. میں کم،
یہاں پہ بھی حروف حلقی نہیں آ رہا. ان تصلحوا من قبل انزل من طور ينفعوا. دیکھیں سارے کے سارے نون کی آواز غائب کر رہے ہیں، غنے کی ظاہر ہو رہی ہے، اخفا ہو رہا ہے. عن دینہ تنقمون عنده والإنجيل ناسخ ينظرون مردود على الإنسان من دونه. اب یہاں تنوین کی مثالیں آ گئیں. اس میں بھی بس یہ دیکھنا تنوین کے بعد فعلا حرف حروف حلقی نہ ہو، وہ ہوگا تو اظہار کریں گے، ورنہ اخفا کا غنہ تو پکا ہے. ثمنا قلیلا مسجدا ضرارا خلق جدید غمرة ساهون عمل صالح فوج سألهم. دیکھا ان سب میں بس ہمیں ایک چیز کا دھیان کریں، ہمارے نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی نہ آ رہا ہو، بس اتنا خیال کر لیا تو اخفا کا غنہ ہو جائے گا. اور اخفا کے غنے میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہی تھا کہ اخفا کے غنے میں ہمارے نون کی آواز نہ آئے، غنے کی آواز آئے. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا ہے، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا. تیسرا حصہ تجوید کی مشق. تبارک الذی سپارہ ہم کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر. دیکھیں یہ اخفا کا غنہ ہوا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا.
سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق اللہ العظیم۔ چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا، ہم واجبات پڑھ رہے تھے، نماز کے واجبات 5 ہم نے پڑھ لیے تھے پہلے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سی سورہ یا 3 آیات ملانا، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو وہ بھی پڑھنا، یہ سب صحیح ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا، پھر فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا۔ یہ ساری چیزیں تقریباً ہر ایک کرتا ہے، بس ہمیں ذرا سا ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جسے قومہ کرنا کہتے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں جب بھی نماز کی بات ہوتی ہے، یہ 2 چیزیں جو ہیں بڑی کوتاہی ہیں، ایک رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور دوسرا یہ دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا۔ ایک کو قومہ کرنا کہتے ہیں، ایک کو جلسہ کرنا۔ یہ دونوں کے دونوں میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کوتاہی اس انداز سے کہ ابھی رکوع سے سیدھے اٹھے پورے بھی نہیں تھے، ناس میں کوئی تھوڑا سا وقفہ کیا اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح سجدے سے ایک اٹھے بھی نہیں تھے پوری طرح، دوسرا سجدہ کر لیا۔ یہ دونوں چیزوں سے واجب ترک ہو جاتا ہے، اور جب واجب ترک ہو جائے تو ظاہر ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان دونوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چوری وہ ہے جو کوئی شخص نماز میں سے چوری کر لے۔ صحابہ نے پوچھا نماز میں سے کیسے چوری ہوگی؟ نماز میں سے کیسے چوری ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے رکوع سے سیدھا صحیح اچھا کھڑا نہ ہو، اور جو اس کے سجدے سے واپس اچھی طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے نہ، یہ نماز میں چوری کرنا ہے۔ اسی طرح رکوع میں جا کے تسبیح بھی ایک دفعہ نہ پڑھ پائے اور اٹھ گئے، ایسے ہی سجدے میں کوے کی طرح ٹھونک ماری اور اٹھ گئے، یہ سب چیزیں نماز میں چوری کے مترادف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ 2 رکعات سے زائد نماز میں پہلا قاعدہ کرنا۔ پہلا قاعدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسرا قاعدہ تو فرض ہے، دوسرا قاعدہ تو یا آخری قاعدہ تو فرض ہے، پہلا قاعدہ جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر ہر قاعدے میں التحیات کا پڑھنا اور لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا۔ سلام کا لفظ ضرور آنا چاہیے، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ تو سنت بھی ادا ہو گئی اور واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن صرف لفظ سلام بھی کہہ دیں گے تب بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔
پھر ہے 11واں تعدیل ارکان، عدل کے ساتھ ہر رکن کو کرنا، نہایت اطمینان سے تمام رکن ادا کرنا۔ 12واں ہے ترتیل ارکان، سیکوینس میں ترتیب سے ہر رکن کرنا۔ یہ تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں، بچپن سے سیکھا ہوا ہے، قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدے، پھر قعدہ، یہ ساری چیزیں ترتیب سے ہی کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیام سے سیدھا سجدے میں چلا جائے، سجدے سے اٹھے تو رکوع کر لے، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس کی بھی اتنی فکر نہیں کرنی ہے، یہ ہر ایک ہی کرتا ہے۔ پھر سخت جگہ پر سجدہ کرنا، یہ سخت جگہ سے کیا مراد ہے؟ ہم جہاں پہ بھی پیشانی رکھیں وہ اوپر نیچے نہ ہو سکے، وہ جا کے ایک جگہ ٹک جائے۔ اب فوم کا گدا ہونا اگر 4 انچ 6 انچ موٹا، اس پہ کوئی پیشانی رکھے، کبھی اندر جائے گی کبھی تھوڑی باہر آئے گی، کبھی اندر جائے گی کبھی تھوڑی باہر آئے گی، ایک جگہ رکے گی نہیں، ایسی جگہ پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدہ کرنے کے لیے سخت جگہ، پیشانی ٹچ ہو گئی بس، اب وہ اندر مزید نہیں جا رہی ہے اور اوپر بھی نہیں آ رہی، تو ایسی جگہ پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ اور 14واں کیا ہے؟ 2 رکعت سے زائد نماز میں پہلے قاعدے کے بعد فوراً کھڑے ہو جانا۔ اگر اس میں دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ اللہم صلی علی محمد، محمد کے لفظ تک پہنچ گئے، اللہم صلی علی، یہ 3 لفظ ہیں، جب تک تو گنجائش ہے، اتنی دیر رک سکتے ہیں، لیکن اتنے دیر یا اس سے آگے محمد کے لفظ تک پہنچ گئے، یا اتنی صرف تاخیر ہو گئی جتنی دیر میں اتنا پڑھا جا سکتا ہے، تب بھی واجب ترک ہو جائے گا۔ اس لیے 2 رکعت سے زائد نماز میں پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھ کے فوراً کھڑے ہونا چاہیے، فوراً۔ 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں، اس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، یا یہ ابھی شاید پہلی دفعہ رکھ رہے ہیں، کہ یہ قرآن کی سورہ یاسین مشہور ترین سورت ہے، اس کی آیت نمبر 65۔ کیا ہے یہ؟ اس کی تیاری کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے نا، اس دن ہوگا کیا؟ الیوم، آج کے دن، نختم، مہر لگا دی جائے گی، علی افواہہم، ان کے منہ پر جو ہے مہریں لگا دی جائیں گی، وَتُكَلِّمُونَا، اور بات کریں گے ہم سے ان کے، ایدیہم، ہاتھ، وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پہلو، ان کی رانیں، ان کی ٹانگیں، بما كانوا یکسبون، جن کی وہ کوشش کیا کرتے تھے، یا جو وہ کام کرتے تھے، یا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کیا گواہی دیں گے؟ کیا اس کی کبھی ہم نے تیاری کی ہے؟ اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو اس کی تھوڑی تیاری کریں گے۔ اور دنیا میں جو ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کے ہر امتحان کے لیے کوئی پریپریشن سینٹر ہے، ہر امتحان کی تیاری کے لیے تربیتی مراکز ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو اس امتحان کی تیاری کرا دی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں جو ہم آئے نا، یہ بھی ایک امتحان ہی ہے۔ اس امتحان کے پرچے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اس کے اندر سوالات کیا کیے جائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، موت کے ساتھ ہی یہ امتحان شروع ہو جائے گا۔ قبر میں چند سوال ہونے اور میدان محشر میں، بس ٹوٹل سوال 8 ہیں، 3 سوال قبر میں ہیں، 5 سوال میدان محشر میں قیامت کے دن۔ تو یہ 8 سوالوں کی تیاری۔ اب سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہماری زندگی کے اصل امتحان کی تیاری کرا دی جائے؟ بھائی یہ تو سب کو دینا ہی دینا ہے نا۔ جب ہم یہاں آئے ہیں، کسی نے کلاس میں داخلہ لے لیا، اب اسے ظاہر ہے آگے بڑھنے کے لیے امتحان پاس کرنا ہوگا، تو وہ سارا سال امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اس دنیا میں آ گئے، اب ہمیں تیاری کرنی ہے امتحان کی، تاکہ امتحان میں پاس ہو جائیں، اور پاس ہونے کے بعد جنت الفردوس کے مستحق ٹھہرائے جائیں، وہاں جا کے پھر عیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس امتحان کی تیاری کرانے کی جگہیں بھی ہیں، بالکل ہیں۔ یہ جگہیں تلاش کریں، یہ جگہیں ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔
ان کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت کا امتحان دینا آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ آپ کو ایک اطلاع دی تھی کہ غنے کا جو جائزہ ہے یہ انشاءاللہ منگل کے دن 30/12/2025 3 بجے، منگل کے دن آئندہ ہفتے یعنی 3 بجے انشاءاللہ یہ غنے کا جائزہ کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اس کی تیاری کر لیجئے گا انشاءاللہ، اور اس سے پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم اس کا ریویژن بھی کرا دیں، ایک غنے کا پورا ریویژن کرا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب لوگ آئندہ کلاسوں میں ضرور آئیں، ضرور اہتمام سے آئیں۔ یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، کوشش کیا کریں کہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں یہ سب شامل ہوتے چلے جائیں۔ تفصیلاً بتا چکے ہیں، پھر اس کسی وقت تھوڑا موقع ہوگا تو اسے تفصیل سے بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔